بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اسلام کی تاریخ میں بحیثیت ایک فاتح کے مشہور نہیں ہیں، تاہم ان کا عہد حکومت فوجی ہنگامہ آرائیوں سے بالکل خالی نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں جو لڑائیاں پیش آئیں، ان کا سلسلہ ان کی خلافت کے ساتھ شروع ہوا اور ان کی وفات تک قائم رہا۔ روم کے سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں جو فوج بھیجی گئی تھی، وہ رزق کی کمی سے سخت مصیبت میں مبتلا تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہونے کے ساتھ ہی اس فاقہ مست فوج کی طرف نہایت مستعدی کے ساتھ توجہ کی۔ 500 عمدہ گھوڑے اور کافی گلہ روانہ کیا اور تمام مسلمانوں کی فوج کی اعانت کی طرف توجہ دلائی، اور مسلمہ بن عبد الملک کو تمام فوج کے ساتھ واپس بلا لیا۔ اسی سال ترکوں نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کو قتل اور بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کے انسداد کے لیے ابن حاتم ابن نعمان کو روانہ کیا۔ انہوں نے جا کر ان کی جماعت کے اکثر افراد کو تہ کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 50 آدمیوں کو قید کر کے روانہ کیا۔ مغربی مہم یعنی اندلس وغیرہ کی طرف انہوں نے جو فوجیں روانہ کیں، ان کے لیے نہایت کثرت سے ساز و سامان مہیا کیے۔ چنانچہ ایک افسر فوج کو لکھا کہ جب مغربی مہم پیش آئے تو کسی شخص کو وہاں جانے کی اس وقت تک اجازت نہ ہو جب تک وہ جماعت ساز و سامان اور پیادہ سوار سپاہیوں کی پشت پناہی سے قوت کا کافی سرمایہ فراہم نہ کر لے، تاکہ وہ واپس آئیں تو سب صحیح و سلامت واپس آئیں۔ ہندوستان میں خلفائے بنو امیہ کی فوجیں ہنگامہ آرائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت سے بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی فتوحات کے حدود میں کسی قدر اضافہ کیا۔ چنانچہ عمر بن مسلم الباہلی نے، جو ہندوستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عامل تھا، ہندوستان کے بعد حصوں پر فوج کشی کی اور فتوحات حاصل کی۔ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو غیر قوموں کے مقابل میں پیش آئیں، لیکن 100 ہجری میں عراق میں فرقہ حروریہ نے خروج کیا۔ چونکہ یہ مسلمانوں کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے عامل عبد الحمید کو لکھا کہ جب تک یہ لوگ خون ریزی اور فتنہ فساد نہ کریں، ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ ایک مستقل مزاج اور دورہ اندیش آدمی کے ساتھ فوج بھیج دی جائے اور میرا یہ حکم سنا دیا جائے۔ عبد الحمید نے محمد بن جریر بن عبداللہ کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنا کر روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بسطام کو، جو خوارج کا سردار تھا، ایک خط لکھا جس میں اس کو ان الفاظ میں دعوت اصلاح دی اور اس کے خروج کا سبب پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے خدا اور خدا کے رسول کی حمایت میں خروج کیا ہے، لیکن تم کو اس کا مجھ سے زیادہ حق نہیں ہے۔ آؤ ہم تم باہم مناظرہ کر لیں، اگر ہم حق پر ہوں تو تم تمام لوگوں کی طرح حلقہ اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم حق پر ہو تو ہم اپنے معاملے پہ غور کریں گے۔ بسطام نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ نے جو کچھ کیا اقتدائے انصاف بھی تھا۔ میں آپ کی خدمت میں 2 شخص بھیجتا ہوں جو آپ سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص آئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بعد یزید کو کیوں خلیفہ مقرر کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کو دوسرے نے خلیفہ بنایا ہے۔ اس نے کہا، اگر کسی دوسرے کا مال آپ کی ولایت میں آئے اور آپ اس کو غیر متعدد شخص کے حوالے کر دیں تو کیا آپ نے حق امانت ادا کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور وہ دونوں ان کے پاس سے چلے گئے۔ طبقات ابن سعد میں اون بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر تمہارا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو ان پر صرف یہ اعتراض ہے کہ وہ اپنے خاندان کے گزشتہ خلفاء پر لعنت نہیں بھیجتے، اور یہ ان کی کمزوری ہے۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں اس مناظر کی تفصیل اسی طرح لکھی ہے کہ یحییٰ غسانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی
کہ موصل کے اطراف میں حروریہ فرقہ کے چند لوگ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ ان میں سے چند ڈاک کی سواری پر بھیج دیے جائیں۔ انہوں نے اس قسم کے اشخاص بھیجے اور ان لوگوں نے آ کر کہا کہ جب تک آپ اپنے خاندان والوں کو تکفیر نہ کریں، ان پر لعنت نہ بھیجیں، ان سے تبری نہ کریں، ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو لعنت بھیجنے کے لیے نہیں پیدا کیا، البتہ اگر ہم اور تم زندہ رہے تو میں تم کو اور اپنے خاندان کو ان کے راہ راست پر لاؤں گا۔ لیکن جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب میں سچ کے سوا اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، بتاؤ تم نے کب سے یہ مذہب اختیار کیا؟ انہوں نے سالوں کی تعداد بتائی۔ بولے کیا تم نے فرعون پر لعنت بھیجی اور اس سے تبری کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو تم نے اس کو کیوں کر چھوڑ دیا؟ میرے خاندان میں تو پہلے ہر قسم کے لوگ تھے، تو کیا ان سے چشم پوشی کرنا میرے لیے جائز تھا؟ اور کہا میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں کہ تم اپنے بزرگوں کے سے کام کرو جو اپنے مالکوں سے شیخیاں مارتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کرتے ہوئے نکلے۔ وہ لوگ خدا کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے خدا ان پر حاوی تھا۔ کیا تم میرے گناہ کی وجہ سے اپنے دین سے نکل رہے ہو، خون ریزی کرتے ہو اور محرمات کی ہتک کرتے ہو؟ اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گناہ ان کی رعایا کو ان کے دین سے خروج کرنے پر آمادہ کرتے تو ان کے بھی گناہ تھے، لیکن تمہارے آباء و اجداد ان کی جماعت میں تھے اور وہ اس سے نہیں نکلے۔ پھر جو تم 40-50 آدمی ہو کیوں مسلمانوں کے مقابل میں خروج کرتے ہو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم لوگ میری اولاد ہوتے اور میں جس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں اسے رد کرتے تو میں تمہارا خون بہاتا۔ یہ میری نصیحت ہے، اگر اس پر بھی تم نے ظلم کیا تو نصیحت کرنے والوں پر ہمیشہ ظلم کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔